الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام کا نظر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام
یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم و احباب ذیب وقال، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے معراج مصطفیٰ کریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح امت کے اعتبار سے، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو معراج والا معجزہ ہے، اس میں کئی ایک پہلو کے اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وہ پہلو بہت سارے بنتے ہیں، اور جو ہمارے آج کے جمعۃ المبارک میں معراج اور اس کا پہلو جو میں اپنے ناقص علم اور نالج کے اعتبار سے ضروری سمجھا ہوں، وہ ہے کہ معراج جس وقت سرکار تشریف لے گئے، اس میں کچھ امت کے لیے اصلاحی پہلو بھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ عقائد کی دنیا میں معراج پہ کلام بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن آج جو معراج کا پہلو ہم نے لینا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ اصلاح امت، معراج کے پہلو سے۔ البتہ کچھ نہ کچھ معراج کے متعلقہ جو چند باتیں میں نے اہم سمجھی، سب سے پہلی بات معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقل کی دنیا میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک خفیف تھوڑے سے حصہ میں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے لیلن، میں وہ سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ وقف کی حالت میں یوں پڑھا نہیں جاتا، یہ نکرہ ہے۔ اور ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے یہاں یہ قلت کا معنی پیدا کرنے کے لیے آیا۔ کس معنی کے لیے آیا؟ بھئی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کیا معنی ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام مکہ شریف سے بیت المقدس، بیت المقدس دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، یہ تو وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا سے وہاں تک جس کو اللہ جانے یا اللہ کا پاک محبوب جانے کہ کہاں تک، کہ کیسے ممکن ہے جی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، جبکہ
کوئی ایسا خاص جدید نظام بھی نہیں تھا. آج سے کوئی 1435 سال کچھ ماہ پہلے کی بات ہے. اس کے لیے ایک ہی سادہ سا میں تو جواب دینا چاہوں گا کہ یہ اعتراض تیری عقل کو ہے کہ عقل نہیں مانتی. اللہ تیری عقل کو ہدایت دے. قرآن کو تو پڑھ, جہاں معراج کا ذکر ہے قرآن کو تو. عقل تو وہاں کام کرتی ہے جہاں کسی بندے کا کوئی کام ہو. اور معراج میں تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اور کسی بندے نے سیر کرائی ہو تو عقل کو دخل ہونا سمجھ نہیں آتی. اللہ خود فرما رہا ہے جس نے سیر کرائی ہے وہ ویسے ہی ہر چیز سے پاک ہے. اب تیری عقل کب مانے؟ اس بیچارے کے اندر طاقت ہی کب ہے کہ وہ سبحان کو پہچان سکے. کما حقو کما, رب نے تو سبحان سے ابتدا کر کے اس طرح کے تمام اعتراضات قرآن کی روشنی میں رد فرما دیے کہ بھائی عقل اس وقت کو لے آ جب کوئی بندہ کہے میں نے یہ کام کروایا, میں نے یہ کام. قرآن تو کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اللہ نے یہ سیر معراج والے مصطفیٰ کریم کو کرائی. اب اگر تو اس کے مطلقاً معراج کا تو منکر ہے کہ معراج ہے ہی نہیں جسمانی طور پہ, مطلقاً تو معراج مصطفیٰ کریم کا کیا ہے, تو پھر تو قرآن کی آیت کا کیا ہے. یہ دیکھیں 15واں پارہ شروع ہی معراج مصطفیٰ کریم سے ہے. اب جو بندہ معراج کو سرے سے نہیں مانتا, تفصیل کی بات میں نہیں کرتا, 3 قسموں کی بات میں نہیں کرتا, گو کی گئی اچھی ہے بہتر ہے, ہم تو سادہ سے بندے ہیں, سادہ ہی بات کرتے ہیں جو کسی کو سمجھ بھی ہے. جو کہے میں معراج والے معجزے کو مانتا وہ قرآن کا منکر ہے, وہ قرآن کا. اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ اور کچھ نہیں ہوتا یار, بولا کریں وہ اسلام سے, بس بات ہی ختم ہو. جو معراج کو سرے سے نہیں مانتا, میں نہیں مانتا جی معراج ہوئی ہے, نہ مان, کسی کا کوئی نقصان نہیں, ایمان تیرا اپنا برباد ہو گیا, ایمان تیرا اپنا برباد ہو گیا. اب معراج کا منکر اسلام سے خارج ہے, مطلقاً معراج مصطفیٰ کا منکر اسلام سے. اور یہ ایک معراج کو نہیں مانتا. غور کریں, ہمارے ائمہ نے, مفسرین نے, علماء نے معراج کو 34 یہ ایک کا منکر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں سرکار کو رب نے 34 مرتبہ معراج عطا فرمایا. تو ایک کا منکر ہے. ائمہ تفاسیر نے باقاعدہ عربی تفسیروں والوں نے لکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو کتنی بار, ایک کا ذکر یہاں ہے قرآن پاک میں, اور یہ وہ معراج ہے جو جسمانی اور جاگتے ہوئے ہوا ہے. جسمانی اور یار, اور ان کو سمجھ نہ آئے یہ روحانی والوں خواب والوں کو, تو امامت بندہ خواب میں کرواتا ہے اور پیچھے مقتدی بھی وہ کھڑے ہوں جو اللہ کے سارے نبی اور رسول ہوں, ان کی بندہ امامت کرائے, ان کو نماز پڑھائے, وہ خواب میں پڑھائی جاتی ہوگی. اگر اس طرح ہوتی ہے تو تم کوئی ایک نماز خواب میں پڑھاؤ اپنی مسجد کی, کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بلکہ یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں, خصوصاً ان کو, ایک بندے نے, ایک جو مسجد کا امام ہے, جو مسجد کا خواب کی حالت میں
ظہر کی نماز ان مقتدیوں کو پڑھائی جو اکثر اس کے مسجد میں ظہر کے وقت ہوتے ہیں، اور ٹائم بھی اسی دن ظہر کا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے تخیلات میں ہیں کہ 1:30 ہو گئے، اب میں جماعت کروا رہا ہوں۔ حضرت صاحب نے 4 فرض پڑھا دیے اپنے مقتدیوں کو اپنی مسجد میں وقت کے اندر۔ اب آگے مسجد میں نمازی بیٹھے ہیں انتظار میں، حضرت صاحب نماز پڑھائی۔ ادھر کبھی کہے نا کہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھا دی ہے خواب کی حالت میں، تو کوئی مانے گا کہ نماز ہوئی ہے؟ تو انبیاء پہ کیسا بہتان ڈالتے ہو؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر سرکار مدینہ علیہ السلام کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار امامت فرما رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی خواب میں نماز پڑھائی۔ وہ خواب میں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ تیری میری بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبیوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی کیا ہو رہی ہے؟ بے عبد ہی بتا رہا ہے کہ سرکار جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے گئے، بے عبد ہی جو قرآن میں لفظ ہے۔ اب میں نے ابتداً آپ کو اپیل کی کہ معراج کے موضوع پر مختلف پہلو سے کلام ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا کہ ہمارا کلام معراج کے اعتبار سے اصلاح امت ہے، اصلاح امت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہم معراج کے سفر پر ہیں، ہم معراج کے کچھ ایسے لوگوں پر معراج کے سفر میں میرا گزر ہوا جن کے سر پتھروں کے ساتھ توڑے جاتے ہیں، فرشتے ان کے سروں میں پتھر مارتے ہیں، اور جب پتھر کی وجہ سے سر کچلے جاتے ہیں وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں، وہ پھر۔ یہ معراج کا حصہ ہے، اور امت کی اصلاح کا درس دیا سرکار نے۔ یہ بھی معراج مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں نے یہ سارے منظر معراج کی رات دیکھے ہیں، معراج کی